غربت مکاؤ پروگرام کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اصل میں انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ آپ کو جتنا زیادہ دیتا ہے وہ آپ پہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ ان کے لیے آپ کیا کرتے ہیں جن کو اللہ نے زیادہ نہیں دیا۔ اصل میں یہ ہے آپ کا زندگی کا امتحان۔ تو مجھے پتا ہے کہ ڈاکٹر ثانیہ نے کتنی محنت کی ہے اس کے اوپر، اور یہ کتنا کمپریہنسو ایک یہ جو پروگرام لے کے آئی ہیں، کیونکہ یہ ایک چیز آپ سب نے یاد رکھنی ہے کہ غربت اگر ایک معاشرے سے کم کرنی ہے تو وہ کوئی ایک فارمولا نہیں ہے اس کا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر میں ایک چیز کروں گا تو غربت کم ہو جائے گی۔ غربت کم کرنے کے لیے بہت چیزیں کرنی پڑتی ہیں، بڑے سٹیپس لینے پڑتے ہیں، اور اسی لیے یہ جو ہمارا جو پروگرام ہے، اس لیے اس کے پیچھے میں ہوں، اور پوری طرح جو ڈاکٹر ثانیہ کا پروگرام کی امپلیمنٹیشن ہے۔ ایک تو یہ پروگرام ہے نا، اب اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، تو امپلیمنٹیشن کے لیے پوری گورنمنٹ، پرائم منسٹر، گورنمنٹ، ڈفرنٹ جو وزراء ہیں جن کے مختلف ان کی وزارتیں ہیں، یہ سارا کراس سب مل کے اب اس کی یہ جہاد لڑیں گے۔ تو میں دو چیزیں پہلے، یہ جو اب ہم نے پورا جو آپ کے سامنے پروگرام لے کے آ رہا ہوں، یہ میں آپ کے رکھنے سے پہلے میں دو چیزیں آپ کو کہوں گا کہ دیکھیں، ہمارا ملک، میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ کوئی الیکشن سلوگن نہیں تھی، یہ میرا ایمان ہے کہ یہ واحد دنیا میں جو ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ، وہ پاکستان تھا۔ اور ہم بڑے نعرے لگاتے تھے، پتہ نہیں کب سے نعرے لگاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن جو ہمیں اسلام کہتا ہے اور جو مسلمانوں کا ایک ماڈل ہے، ہمیشہ کے لیے ایک ماڈل رہے گا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنائی تھی۔ وہ جو مدینہ کی ریاست تھی، وہ اصل میں جو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ہمیں کس طرح کی ریاست بنانی چاہیے، وہ عملی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنائی تھی۔ اور یہ میں پھر سے لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری اتنی کمزور اسکالرشپ ہے اس ملک میں کہ کسی نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی ریسرچ نہیں کی کہ وہ ایک ماڈل بنا تھا۔ دیکھیں، ہر چیز کا ایک ماڈل ہوتا ہے۔ آپ رول ماڈلز ہوتے ہیں دنیا میں لوگوں کے۔ کوئی ریسنٹلی ہماری جو یوتھ ہے، سٹیو جابز کی کوئی کتاب نکلی تھی، ساروں اس کو فالو کرتے تھے۔ جو بھی انسان کامیاب ہوتا ہے، لوگ اس کی زندگی سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو دنیا کے اندر اگر آپ کسی طرح بھی دیکھ لیں، دنیا کا جو سب سے کامیاب انسان تھا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آج تک کوئی دنیا میں وہ اچیو ہی نہیں کر سکا جو ایک انسان نے کیا تھا۔ اور چاہے آپ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، ان کی جو اچیومنٹ ہے وہ کوئی 100 گریٹسٹ مین جو کہ مغرب میں کتاب نکلی تھی، وہ نمبر 1 ان کو قرار دیا تھا کہ کسی نے بھی اتنی چیزیں ایک انسان نے اچیو نہیں کی۔ اور انہوں نے جو ریاست بنائی تھی وہ تھی مدینہ کی ریاست، اور وہ ریاست بنیاد رکھی گئی تھی مسلمانوں کی سویلائزیشن کی۔ تو 700 سال تک وہ دنیا کا پریمیئر سویلائزیشن تھا، جو دنیا میں ہر طرح، ہر فیلڈ میں دنیا میں سب سے آگے تھا۔ سائنسز میں آگے تھا، کلچر میں آگے تھا، تہذیب تھی، جو پرانی فلسفیز تھی وہ انہوں نے مسلمانوں نے ان کو ڈیولپ کر کے، اور گریک فلسفیز کو آگے لے کے گئے۔ مسلمانوں کی وجہ سے اسپین کی وجہ سے رینیسانس شروع ہوئی یورپ میں، جب انہوں نے مسلمان کی لائبریریز سے یورپینز نے نالج لے کے گئے، اور یورپ پھر اپنی جو رینیسانس ان کی شروع ہوئی۔ تو وہ ایک ماڈل تھا، اور وہ اس ماڈل کی ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے بیسک پرنسپلز کیا تھے۔
اس کا بیسک پرنسپل یہ تھا کہ اس میں رحم تھا انسانوں کے لیے. پہلی دنیا کی تاریخ کی فلاحی ریاست بنی تھی. وہ ریاست جس نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی. یہ کبھی پہلے نہیں ہوا تھا. آج آپ یورپ میں جائیں, خاص طور پہ اسکینڈینیوین ممالک میں, تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ریاستوں کے اندر رحم ہے, احساس ہے, ان کو فکر ہے غریب طبقے کی. وہ تو اور جو حضرت عمر کا ایک قول تھا کہ اگر کتا بھی بھوکا مرے میری ریاست میں تو میں ذمہ دار ہوں, وہ آج آپ یورپ میں دیکھتے ہیں وہ کتے بھوکے نہیں مرتے. ان کو اٹھا کے ان کے لیے گھر ہوتے ہیں, ان کے لیے اسپیشل جگہ ہوتی ہیں, ان کو لوگ کھانے دیتے ہیں. تو وہاں وہ جنہوں نے وہ لاز اپلائی مدینہ کی ریاست میں وہ آگے نکل گئے ہیں. اور ہم اگر آج اپنے جدھر ہم آج کھڑے ہیں اس کو اگر ہم اینالائز کریں تو ہم انہی اصولوں سے جس کی وجہ سے وہ ایک مسلمان ایک عظیم قوم بنے تھے, ہم اس کے اپوزٹ چلے گئے ہیں. احساس ہی نہیں ہے. یہ جو آپ نے شروع میں چھوٹی سی ڈاکیومنٹری دیکھی تھی, اس میں آپ کے سامنے تھا کہ کیا حالات ہیں بیچارے بچوں کے, سٹنٹنگ گروتھ, یعنی یہ اتنا کوئی سی بات ہی نہیں کرتا تھا. وہ تو ہمیں ایسی بائی چانس کسی نے پریزنٹیشن دی تو پتا چلا کہ 43% پاکستان میں بچوں کی سٹنٹڈ گروتھ ہے. یہ ایک معاشرے میں, اور تو چلے چیزیں چھوڑے ہیں جو ماں باپ کے اوپر گزرتی ہوگی, لیکن ایک معاشرے کو کتنا بڑا لاس ہے اس کا کہ آپ اپنی مین پاور کو پوری طرح استعمال ہی نہیں. آدھی آپ کی تقریباً بچے وہ نہ پورے قد پہ پہنچیں گے, نہ ان کی برینز پوری طرح ڈیولپ ہوں گی. اور پھر کہ جو ایک ریاست کو ذمہ داری لینی چاہیے تھی, جو یہ ہمارے ملک کی جو فاؤنڈنگ فادرز نے جو آبجیکٹو ریزولوشن تھی جس پہ واضح تھا کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بنے گی, تو اب ہم دیکھ لیں کہ کتنی اس میں ریاست کتنی ان فاؤنڈنگ فادرز کے جو ہماری ویژن تھی ہم کدھر تک پہنچے ہیں. تو یہ جو آج میں یہ جو ڈاکیومنٹ ہے, یہ ڈاکیومنٹ واپس جو نظریہ پاکستان کا تھا جس کے وجہ سے ملک بنا تھا, ایک مثال بنی تھی ہم نے دنیا میں کہ اصل میں اسلام کیا ہے, ہم نے بتانا تھا دنیا کو. تو یہ واپس اس سڑک پہ, اس راستے پہ جانے کے لیے یہ ہے ایک پہلی صحیح کوشش اس راستے کے اوپر جانے کے لیے. اب میں صرف اپنے تجربے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو راستہ ہوتا ہے جدھر آپ انسانیت کی مدد کرنے جاتے ہیں, جو اللہ کا راستہ ہوتا ہے, یہ وہ راستہ ہوتا ہے جب آپ جو مسلمان 5 وقت کی نماز پہ صرف ایک چیز مانگتا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے اس راستے پہ لگا جس راستے پہ تو نے جن لوگوں کو نعمتیں بخشی. یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا. وہ راستہ اللہ ہمارے سے صرف ڈیمانڈ کرتا ہے, ہم مانگتے بھی اللہ سے وہ راستہ ہے. کیا ہم نے کامیاب ہونا یا نہیں ہونا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, صرف کوشش ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو جب میں بڑی دفعہ یہ بتا چکا ہوں کہ جب شوکت خانم کی وجہ بنانے کی ہاسپٹل کیا تھی کہ جب میری والدہ بیمار تھی تو میں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا, کینسر کا مریض تھا. ایک میو ہاسپٹل کے ڈاکٹر کی سرجری کے باہر اپنے بھائی کو اس نے لٹایا ہوا تھا جو کینسر, کیونکہ بیڈز نہیں تھے, اور وہ خود سارا دن مزدوری کرتا تھا دوائیں لینے کے لیے اپنے بھائی کے لیے. تو تب مجھے یہ خیال آیا کہ اللہ نے اتنا زیادہ دیا, ہم اتنی تکلیف میں ہیں کینسر کی, اپنی گھر والوں کو دیکھ کے کینسر میں, تو اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی جو پہلے سارا دن مزدوری بھی کرتا ہے اور پھر جا کے بھائی کے ساتھ رات بیٹھتا ہے. وہ بھی اس نے ورانڈے میں اس کے لیے بستر تھا, بیڈز نہیں تھے. تو وہ ایک آئیڈیا تھا کہ میں نے سوچا کہ یہاں ہمارے ملک میں بھی ایک ہاسپٹل ہونا چاہیے جدھر ایک عام آدمی جائے اور اس کو فکر نہ ہو, کیونکہ کینسر کا تو بہت مہنگا علاج ہے, سب سے مہنگا علاج ہے, تو اس کو فکر نہ ہو کہ کتنا میرے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو میرا علاج ہوگا گھر والے کا. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ بڑی جب بھی میں کینسر میں ہاسپٹل میں بیٹھا بھی تو بڑی مشکل ہو کسی کے گھر میں
कैंसर हो जाए, और अब तो अल्लाह का शुक्र है ट्रीटेबल है, अब तो ज़्यादातर कैंसर के इलाज हो सकते हैं। तो किसी को तब जब मेरी वालदा को कैंसर थी, तो तब किसी को भी कैंसर का पता चल जाए कि जी घर में कैंसर है, तो वो तो समझते थे कि अब वो गया। तो वो घर वाले तबाह हो जाते थे, बहुत देर तक कैंसर के जो मरीज़ होते हैं वो बड़ा देर तक आहिस्ता 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 बेचारा मरीज़ दुनिया से जाता है। तो मैंने जब शुरू किया तो 3 साल तो मुझे पता ही ना चला मैं क्या करूं। जिधर मैं जाता था कहते जी कैंसर हॉस्पिटल तो बन ही नहीं सकता पाकिस्तान में, बड़ा महंगा है, अगर बना भी लिया तो वो चलेगा नहीं, पैसा बड़ा चाहिए, और फिर गरीबों का तो इलाज मुफ्त हो ही नहीं सकता। तो ये मैंने कोई 3-4 साल में फिरता रहा, कभी किसी को, कभी अमेरिका जाऊं, लोगों से पूछो। तो जिस दिन जो यहाँ डॉक्टर बरकी बैठे हुए हैं, मेरे कज़न ही हैं, तो इन्होंने एंड में आके फिर इन्होंने हॉस्पिटल बनाना शुरू किया और मैंने पैसे इकट्ठे करने शुरू किए। और आप ये सोचें कि 1 करोड़ रुपया बैंक में था जब 70 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, और एक दिन वो प्रोजेक्ट नहीं रुका, एक दिन नहीं रुका। और कहा मैंने तब सोचना था कि जो 70 करोड़ में हॉस्पिटल बनना था, उसका सालाना खसारा, हर साल का उसका खसारा 70 से 75% कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज करने का जो आज खसारा है शौकत खानम का, वो 6 अरब रुपया है, 600 करोड़ रुपया है। हर साल हॉस्पिटल का खसारा करता है 6 अरब रुपया। और ये सोचे कि यही पाकिस्तानी कौम हर साल पिछले साल से ज्यादा पैसा दे देती है। तो मैं अगर अपना लॉजिक इस्तेमाल करता, मैं ये कभी बनाता ही ना। मैं सोचता कि ये कैसे, यानी कहां मुझे तब पता था कि हर साल मुझे 600 करोड़ रुपया इकट्ठा करना पड़ेगा। लेकिन ये जब आप अल्लाह के लिए काम करते हैं तो फिर सिर्फ आप कोशिश करते हैं, आप उस रास्ते पे जाते हैं, मदद अल्लाह करता है। अब जो मैं मॉडर्न डे एग्जाम्पल देना चाहता हूं वो चाइना का, मैं बार बार चाइना का एग्जाम्पल देता हूं। अब ये सोच लें कि 30 साल पहले चाइना का क्या हाल था। कौन 30 साल पहले सोचता था कि एक मुल्क 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से 30 साल में निकालेगा। ये दुनिया की तारीख में कभी किसी ने नहीं किया। तो अगर कोई 30 साल पहले कहता कि जी चाइना 70 करोड़ लोगों को निकाल देगा और दुनिया का सबसे तेजी से वो मुल्क जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, किसको पता था। लेकिन उनकी लीडरशिप ने, जो आज इंशाल्लाह हम फैसला कर रहे हैं, उन्होंने भी ये फैसले किए। उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क ऊपर जाए, लेकिन ये नहीं कि एक छोटा सा तबका अमीर हो जाए और बाकी गरीबों का समंदर हो। उन्होंने फैसला किया, जो भी उनकी पॉलिसीज थी, और उनकी अभी जब हम चाइना भी गए तो उन्होंने हर पॉलिसी के अंदर उन्होंने फैसला किया कि हमारा जो भी वेल्थ क्रिएशन होगी, पैसा बनेगा, हमने इस मुल्क, अपने मुल्क से गुर्बत ख़त्म करनी। और उनका पूरा प्लान है, मेरे ख्याल में मुझे याद नहीं, उन्होंने मेरे ख्याल में अगले 3 साल में उनकी सारी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी चाइना में। ये थोड़े से जो लोग रह गए वो भी निकाल रहे हैं। तो कॉन्शियसली एक सोसाइटी ने फैसला किया। मैं इसलिए ये कहता हूं कि एक कौम जब इरादा कर लेती है, जो ये फिर अल्लाह का रास्ते पे निकल जाती है, क्योंकि गरीबों की आवाज़ तो अल्लाह सुनता है। तो जब वो एक इंसान नियत कर लेता है तो वो फिर कौम निकल जाती है। और मेरा ये ईमान है, ये जो आज सानिया निश्तर ने बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम डेवलप किया है, मेरा ये ईमान है कि इंशाअल्लाह आप ये एक दिन देख रहे होंगे कि पाकिस्तान में जब हम और लोगों को गुर्बत से निकाल देंगे। अच्छा जी, अब आपको मैं ये पूरी, अब आपने थोड़ा ज़रा सब्र करना है, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल से ये हमने बनाया इसका अपनी गुर्बत को हटाने के लिए जो हम चेंजेस लेके आ रहे हैं। सबसे पहला चेंज जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें है आर्टिकल 38D। 38D जो है वो
وہ یہ کہتا ہے، ایک پالیسی دیتا ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر لوگوں کو کھانا بھی دینا ہے، ان کو روٹی کپڑا مکان بھی دینا ہے، تعلیم بھی دینا ہے، اور ان کی صحت کا دھیان رکھنا ہے. لیکن یہ ایک پالیسی ریکمینڈیشن، پرنسپلز آف پالیسی ہے. ہم نے جو کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کرنی ہے، ہم نے اس کو چینج کر کے اس کو فنڈامنٹل رائٹ کر دینا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو یہ 5 چیزیں اسٹیٹ گارنٹی کرے. یہ پہلا قدم ہے انشاءاللہ. یہ مشکل کام ہے. دیکھیں ہم سٹنگ گورنمنٹ کر رہی ہے، ہم کر رہے ہیں، اپنے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ کوئی بھی عدالتوں میں جا سکے گا جب یہ امینڈمنٹ آ جائے گی کہ وہ کہیں گے جی یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، ہمیں یہ چیزیں دیں. تو انشاءاللہ ہم اپنے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں. اس کے بعد ہم پسماندہ اور کمزور لوگوں کے لیے جو سپینڈنگ ہے، جو ان کے لیے جو ہم ان کو جو پیسے دیتے ہیں، جو ابھی تک سپینڈنگ، اس کے اندر اضافہ کر رہے ہیں 80 ارب روپے کا. اور انشاءاللہ 2021 تک یہ 120 ارب روپے اس کو ہم اور بڑھا دیں گے. انکریمنٹل اس کو بڑھاتے جائیں گے اس سپینڈنگ کو. کسی گورنمنٹ نے آج تک اتنا زیادہ پیسہ غربت کم کرنے پہ نہیں خرچ کیا. پھر اب ایک نئی منسٹری بنا رہے ہیں، اور وہ منسٹری ہوگی، اس کا کام یہ ہوگا کہ سوشل پروٹیکشن اینڈ پاورٹی ایلیویشن، یعنی اس کا کام ہی یہ ہوگا کہ وہ سارا کوارڈینیشن کرے گی پاکستان کے اندر یہ جو ہمارا پورا پروگرام ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اس کے اندر جو ہم فرق کر رہے ہیں، اب ہم جتنے بھی ادارے ہیں جو کہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو ساروں کو ہم کوارڈینیٹ کریں گے ایک جگہ سے. یہ بڑا ضروری آپ کے لیے سمجھنا ہے کہ ابھی تک مثلا بسپ کوئی ایک چیز کر رہی ہے، زکوٰۃ وہ بھی پیسے دے رہے ہیں، وہ اپنی طرف لگے ہوئے ہیں، بیت المال اپنا کام کر رہا ہے، اور بھی ویریس ادارے ہیں جو لگے ہوئے ہیں، مثلا پاکستان پاورٹی ایلیویشن، پاورٹی کاؤنسل، یعنی یہ ساری چیزیں یہ سب علیحدہ علیحدہ کام کر رہے ہیں، ان کی کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. ہم اب یہ کرنے لگے ہیں کہ ایک منسٹری کے نیچے پہلے تو ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ دسمبر تک ایک جو ہمارا ڈیٹا بیس کمپلیٹ ہو جائے گا، ہمیں سارا پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگوں کی انکم کتنی. ابھی تو ہمیں پوری طرح یہ نہیں پتا، تقریباً 25% سے 40% تک ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں غربت کی لکیر کے اوپر ہیں یا اس کے نیچے ہیں. لیکن اس سے یہ جو ابھی ہم ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، اس سے ہمیں مکمل طور پہ پتہ چل جائے گا کون سے علاقے میں کتنے غریب لوگ ہیں، کتنی انکم ہے. اور جب ایک طرف ڈیٹا آ جائے تو پھر یہ سارے اداروں کو ایک ہی جگہ سے کوارڈینیٹ کریں گے. اور کیونکہ اب ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم سب کچھ کمپیوٹرائز ہو جائے گا، سب کا پتہ چل جائے گا کون کس کو، کون سا ادارہ کس کی مدد کر رہا ہے. اور انشاءاللہ ایک جگہ سے پوری طرح کیمپین چلائیں گے سارے ملک کے اندر پاورٹی ایلیویشن کی. اور پھر ایک ون ونڈو آپریشن کریں گے، ایک جگہ سے ون ونڈو آپریشن، کہ یہ نہیں کہ لوگوں کو جانا پڑے گا، ایک جگہ سے سروس کریں گے پاکستان میں سارے لوگوں کو. پھر ایک یہ جو بھی ثانیہ نشتر نے آپ سے بات کی، کفالت کی. کفالت کا مطلب کیا ہے؟ کہ کفالت کا مطلب ہے کہ سروے کر کے مالی امداد دینا لوگوں کو. یعنی ایک جو پہلی ایک سروے ہوئی ہے، جو اب نئی سروے کر رہے ہیں، ابھی تک تو پیسے دیں گے پرانی سروے سے، لیکن جب نئی سروے ہو جائے گی تو اس سروے سے ہم پتہ چلوائیں گے کہ کون لوگوں کا کیا حال ہے. تو کفالت کا مطلب کہ ان لوگوں کو پیسے دینا جو ہماری سروے میں آئیں گے. تو اس میں، اور انشاءاللہ دسمبر میں یہ ہماری نئی سروے بھی آ جائے گی. اس میں اب ہم کیا کرنے لگے ہیں؟ اس میں ہم نے 57 لاکھ خواتین کو ان کے ہم سیونگ اکاؤنٹس بنائیں گے اور ان کو موبائل فونز دیں گے, اور ان موبائل فون سے ان کو بینک اکاؤنٹ ہوں گے ان کے, تو وہ اپنے موبائل فون سے اپنے بینک اکاؤنٹ کو ایکسیس کر سکیں گے. اور اس سے یہ بھی ہوگا کہ یہ ابھی تک جو کئی دفعہ پیسہ جاتا نہیں ہے صحیح جگہ پہ, کیونکہ یہ سارا کچھ ان کے بینک اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی جائے گا, وہ خود ایکسیس کر سکیں گے. یہ سب سے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہوگا
کہ ان خواتین کو پیسہ دینے کا. ان کی کیش ٹرانسفرز 5,000 سے 5,500 پہ ہم انکریز کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ 500 ڈیجیٹل ہبز بنا رہے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا. یہ تحصیلوں میں ہوں گے, اور یہ اپرچونٹی کریٹ کریں گے غریب لوگوں کے لیے کہ یہ ان ہبز کے اندر یہ جائیں گے, یہاں آفیسز ہوں گے, ادھر ان کے پاس ان آفیسز کے اندر وہ اپنے بینک اکاؤنٹ ایکسیس کر سکتے ہیں, وہ وہاں خواتین جا سکتی ہیں, اور ان کو آہستہ آہستہ موقع دیں گے کہ یہاں ان کے لیے یہ بھی بتا دیں کہ نوکریاں کہاں ہیں. یہ ان کو ڈائریکشن بھی دیں گے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ نوکری کون سی کر سکتے ہیں, آپ کس طرح اپنی جو آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو گریجویٹ کیسے کروائیں گے, آگے کیسے بڑھوائیں گے, کہ ان کو صرف پیسے نہیں دیں گے, موقع دیں گے ان کو کہ اپنی زندگی بہتر کر سکیں. پھر ہم ایک تحفظ پروگرام ہے وہ دوسرا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جب کہ کوئی مشکل میں پڑے گا تو وہ پھر کانٹیکٹ کر سکے گا لیگل ایڈ لینے کے لیے. ان کو اگر لیگل ایڈ چاہیے, مثلا دیکھیں لوگوں کو بڑا مشکل پڑتا ہے, کوئی بیمار ہوتا, کوئی کسی ناانصافی غریب آدمی سے ہوتی ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وکیل کرنے کے لیے. تو ایک تو ہم قانون ویسے ہی لے کے آ رہے ہیں, لیجسلیشن, جو کہ ہماری گورنمنٹ پہلی دفعہ لیگل ایڈ دے گی غریب لوگوں کو. اور اس میں بھی اس جگہ بھی یہ جو جب کال کریں گے ہماری, یہ جو ہمارا کال سینٹر ہوگا, ادھر سے بھی اگر کسی کو مسئلہ پڑا لیگل ایڈ کا وہ دیں گے. ایجوکیشنل گرانٹس دیں گے, جو بچے پسماندہ علاقے یا ان کے پاس پیسہ نہیں یا وہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے گرانٹس دیں گے. ان کے لیے جن کے پاس انصاف کارڈز نہیں ہیں, ایک تو ہم ہیلتھ انشورنس, وہ میں آپ کو بتاؤں گا, پہلی دفعہ بڑی ہم اب سارے پاکستان میں آہستہ آہستہ نچلے غریب لوگوں خاندانوں کو ہیلتھ کارڈز دے رہے ہیں, جو 7,20,000 کا ایک غریب خاندان کے پاس آئے گا, تاکہ وہ کہیں بھی جا کے پرائیویٹ ہاسپٹل جہاں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکے. اور اگر ان کے پاس اور اگر انصاف کارڈ نہیں ہے تو پھر یہ جو تحفظ پروگرام میں اگر وہ کال کریں گے تو ہم ان کے لیے آرگنائز کریں گے پیسہ. اور پھر جو بیوہ ہیں جن کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, ان کو بھی وہ بھی اگر کال کریں گے تو ان کے لیے بھی ہم ان کو پہلے تو ہمارے وہ ڈیٹا بیس پہ بھی آ جائیں گے اور ان کی بھی مدد کریں گے. پھر ہم پارٹنرشپ کریں گے این جی او سے. اب یہ بڑا پوائنٹ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ پاکستان وہ ملک ہے جدھر ہم ٹیکس تو سب سے کم دیتے ہیں دنیا میں, لیکن یہ ملک دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دیتا ہے. 5 ملکوں میں ہے پاکستان دنیا میں جدھر ہم سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں. تو اب ہم یہ کریں گے کہ اس سب کو کوآرڈینیٹ کریں گے ایفرٹ کو. ہم ساری اس کوشش یہ ہوگی کہ بجائے لوگ علیحدہ کام کر رہے ہوں اور لوگ کئی بڑے یہاں این جی اوز کام کر رہے ہیں, لیکن ہم کوشش کریں گے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کریں. اب میں آپ کو ایک یہ انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ ہم نے شیلٹر ہومز کا فیصلہ کیا. لوگ سڑکوں پہ سوتے تھے, وہ سردیاں, جس طرح کی یہ سردیاں آئیں اور لوگ فٹ پاتھ پہ سوتے تھے, تو ہم نے یہ شیلٹر ہوم شروع کیے. پہلے پنجاب میں لاہور میں 5 کیے, اسلام آباد میں 2, پھر پنڈی میں, پھر پشاور میں, پھر خود لوگ شروع ہو گئے. لیکن جب شیلٹر ہوم بنتا تھا تو خود ہی لوگ آ جاتے تھے جی کہ ہمیں اب ہمارے پہ چھوڑ دیں, ہم ان کو پیسے ان کو کھانا پینا دیں گے لوگوں کو, اور وہ آ کے لنگر چلانے شروع ہو جاتے تھے. کسی بھی شیلٹر ہوم پہ ہمارا گورنمنٹ کا پیسہ نہیں خرچ ہو رہا, سارے خود ہی لوگ آ کے لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں. تو ہماری اب کوشش ہے کہ یہ این جی اوز کے ساتھ مل کے ابھی نہیں تو ان شیلٹر ہوم سے مل کے, مجھے پتا ہے آپ جلسے مس کر رہے ہیں تحریک انصاف کے, مجھے پتا ہے. اچھا, اس میں بس ابھی
ابھی میں نے یہ آپ کو پورا پروگرام بتانا ہے اور یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ نے پلیز سننا ہے. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح کا پروگرام آ رہا ہے اور انشاءاللہ جب ہمارا ایک عظیم ملک بن جائے گا آپ یاد رکھیں گے اس دن کو جس دن ہم نے یہ لانچ کیا یہ پروگرام. اسٹریٹ چلڈرن, بچے جو سڑکوں پہ ہوتے ہیں, ان کے لیے ہم یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں گے ان کے ساتھ, ان کے لیے. پھر یہ خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں جو جب سردیاں پڑتی ہیں تو پہاڑوں سے نیچے آ جاتے ہیں نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے, ان کے لیے. پھر جو ٹرانسجینڈر ہیں, خواجہ سرا, ان کے لیے بھی ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کے اوپر ان سے بڑا معاشرہ پتہ نہیں بڑا بری طرح ان کو ٹریٹ کرتا ہے, انشاءاللہ ان کی بھی ہم مدد کریں گے. اور یہ بانڈڈ لیبر, بھٹوں کے اندر کئی جگہ بڑے بچوں کو زبردستی کام کیا جاتا ہے تو ادھر اس کے لیے بھی یہاں سے پوری ہم موومنٹ شروع کریں گے. اور کئی دفعہ ڈیلی ویجرز ورکرز آتے ہیں بیچارے, آپ دیکھتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اگر نوکری نہ ملے اور برے حالات ہوں تو وہ بیچارے, ان کے لیے بھی یہ اسی تحفظ پروگرام سے انشاءاللہ مدد کریں گے این جی اوز کے ساتھ مل کے. پھر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہاں بیت المال فنڈ کرے گا 10,000 یتیم بچوں کو. اگلے 4 سال میں یہ ٹارگٹ رکھا ہے ہم نے بیت المال کے لیے کہ اگلے 4 سال میں 10,000 یتیم بچوں کے لیے انہوں نے ہومز بنانے ہیں, جس طرح سویٹ ہومز ہیں انہوں نے وہ بنانے ہیں. ہم نے آپ کے لیے یہ جو ہیلتھ پالیسی ہے اس کے 2 پہلو ہیں. جو ہمارا انصاف کارڈ کی جو میں بات کر رہا تھا وہ 38 ڈسٹرکٹس کے اندر 33 لاکھ لوگوں کو اگلے 4 سال میں کور کریں گے اور اس میں 33 ارب روپیہ ہم نے یہ انصاف انشورنس کے اوپر ڈالا ہے. اور دوسرا, اور جو انصاف کارڈ جن کو نہیں ملے گا ان کو ہم تحفظ پروگرام کے نیچے ان کے لیے بھی ہم ہیلتھ کوریج پرووائڈ کریں گے. پھر آ گیا جی یہ پاکستان کا بہت بڑا ایک ایشو ہے اور وہی جو سٹنٹنگ کی میں نے آپ سے شروع میں بات کی تھی. ہم نے اب 9 پالیسیز بنائی ہیں سٹنٹنگ, یہ نیوٹریشن کے لیے, غذا لوگوں کی ٹھیک کرنے کے لیے, کیونکہ اس کا بہت بڑا اثر جا رہا ہے معاشرے پہ. ہمارے بچوں کو غذا ٹھیک نہیں ملتی اور خاص طور پہ ماؤں کو, اور جس کی وجہ سے یہ بہت بڑا ایشو ہے. تو اس کے اوپر ہم نے اس کا ایک پورا پروگرام لے کے آ رہے ہیں. اور پہلے ہم نے سوچا تھا صرف کہ ان کو پیکج دیں گے جو نیوٹریشن پیکج ہیں, لیکن اب ہم نے جو سروے جو لیٹسٹ چیزیں پتہ چلی ہیں کہ ان کے لیے سٹنٹنگ گندا پانی پینے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے, تو ہم نے پورا اس پہ بھی کام کرنا ہے. اور پھر سینیٹیشن, یہ جو سیوریج سسٹم ہے, جو گندگی ہے, وہ کلین اور گرین پاکستان کے اندر وہ بھی پوری ساتھ کیمپین چلائیں گے, کیونکہ وہ صرف غذائی نہیں ہے, گندا پانی بھی ہے اور اس کے ساتھ جو کہ گندگی ہے. پھر ہم نے بیسک ہیلتھ یونٹس کے اندر ہم نے ڈی ورمنگ, یہ جو کیڑے ہو جاتے ہیں پیٹ میں بچوں کے, اس کی ڈرگز دینی ہے. آئرن اور فولک ایسڈ جس کی کمی ہوتی ہے, مائکرو نیوٹرنٹس, سپلیمنٹس, انیمیا ہوتا ہے ایک بیماری ہوتی ہے تو اس کے لیے, بریسٹ فیڈنگ کی, اس کی ہم نے پوری اویئرنیس شروع کرنی ہے. اور ایک اپنے پرائم منسٹر آفس میں ایک پہلی دفعہ, کیونکہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے نیوٹریشن کا, ایک ملٹی سیکٹوریل نیوٹریشن کوآرڈینیٹنگ باڈی بنانی ہے. یعنی کہ جو سارے پاکستان میں نیوٹریشن کا ہم جو پورا دھیان رکھیں گے وہ میرے پرائم منسٹر آفس کے اندر ایک جگہ ہوگی, آفس ہوگا. اب میں اس کی وجہ دیکھیں ایک چیز ایک چیز دیکھیں, ہم نے سروے کروائی, دودھ آ رہا تھا شہروں کے اندر اور دودھ کی ہم نے پنجاب کے اندر ہم نے وہ انسپیکٹرز کو بھیجا ٹیسٹ کرنے کے لیے دودھ. آپ کو خوف ہوگا یہ چیز سن کے, تقریباً 75% جو کھلا دودھ ملتا ہے آپ کو وہ پینے کے قابل نہیں ہے. 75%. کئی جگہ ایسی چیزیں دیکھی, ایک شہر کے اندر جب انویسٹیگیٹ کیا تو وہ سارا شہر جو وہ سمجھ رہا تھا وہ دودھ پی رہے ہیں, وہ دودھ ہی نہیں تھا, وہ کوئی واشنگ مشین میں پاؤڈر شاؤڈر ڈال کے چیزیں بنائی جاتی تھی.
جس میں وہ انگریڈینٹس ہی نہیں تھے جو دودھ میں جو بیچارے بچوں کو ملتے. آپ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے ہمارے بچوں سے. بچوں کو اگر دودھ ہی صحیح نہیں مل رہا تو آپ دیکھیں کہ اس کا کتنا بڑا امپیکٹ ہمارے فیوچر پہ جا رہا ہے. اس لیے یہ بہت سیریس ایشو ہے. دودھ کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا 2 شہروں کے اندر, تو اسلام آباد اور لاہور سے ہم شروع کر رہے ہیں ایکسپیریمنٹ کہ ہم نے کیسے دودھ کے اوپر کنٹرولز لے کے آنے ہیں تاکہ لوگوں کو دودھ صحیح ملے. لیکن جو اب تک دودھ مل رہا ہے, پھر ہم نے خواتین کے لیے ایک ہم نے ان کو کس طرح ہم نے ان کی مدد کرنی ہے. تو ایک ہم نے طریقہ یہ ہے کہ گاؤں کے اندر, اور خاص طور پہ جو غربت اس وقت پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے وہ دیہات کے اندر ہے, تو گاؤں کی عورتوں کو ہم نے کیسی مدد کرنی ہے. تو ہم نے ان کے لیے بکریاں پرووائڈ کرنی ہیں تاکہ ان کو دودھ ملے, بچوں کو دودھ ملے, اور سن ایک اور چیز دینی ہے, اور دیہات میں عورتوں کو دیسی مرغیاں دینی ہیں. ہمارے کئی لوگ شہروں میں ان کو اندازہ نہیں ہے. یہ ساری دنیا میں ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ماڈل ہے کہ غریب لوگوں کی نیوٹریشن, ان کو غذا بہتر دینے کے لیے, ان کی آمدنی بڑھانے کے لیے مرغیاں اور بکریاں یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جس سے انشاءاللہ بڑا دیہات میں فرق پڑے گا. پھر ہم نے کچن گارڈننگ دیہات کے اندر, ان کو ہم نے خاص طور پہ بیج دیں گے سبزیاں اگانے کے لیے. اپنے گھر کے ساتھ اپنے دیہات کے اندر آسان ہے, ان کے پاس جگہ ہوتی ہے, سبزیاں اگائیں تاکہ ان کو غذا صحیح ملے اور بیچنے کے لیے بھی ہو تاکہ اپنی آمدنی بہتر کریں. پھر ہم نے ایڈیبل آئل کمپنیز کو کہیں گے کہ ان کو سیڈز پیکٹس دیں. یہ ان سے ابھی ہماری بات چیت شروع ہو گئی ہے, ان سے ہم پیکٹس لیں گے جو کہ ہم سارے غریب گھرانوں کے اندر دیہات کے اندر دیں گے تاکہ ان کی آمدنی بڑھے. پھر جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں ان کے اوپر میں نے ابھی سے کہ ادھر بھی ہم سیڈ ڈسٹریبیوشن کریں گے یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر, ادھر بھی ہم رکھیں گے بیج رکھیں گے تاکہ وہ غریب گھرانے میں لوگ لے جا سکے, اپنے گھر میں اگا سکے, اپنی غذا بچوں کی اپنی بہتر کریں. یہ ایک چیز پلیز یاد رکھنا کہ یہ وہ چیزیں ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بہت بڑا فرق ڈالتی ہیں. جب ایک ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے, آج ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, جو 10 سال میں جمہوریت نے ہمارے سے بدلہ لیا 10 سالوں میں, وہ انہوں نے 6,000 ارب سے ہمارا قرضہ آج 30,000 ارب پہ ہے. دن کا جو پرانے قرضوں کے اوپر ہم صرف سود دے رہے ہیں ہر روز کا, وہ ہے 600 کروڑ روپیہ. تو اس لیے جب ہم میں یہ جو آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں یہ سستی چیزیں ہیں. جس ملک کے پاس پیسہ نہ ہو وہ پھر اپنا ذہن استعمال کرتا ہے کہ ہم نے کیسے, جس طرح میں پھر سے کہا, احساس ہونا چاہیے کیسے ہم اس طبقے کی مدد کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس آج پیسہ نہیں ہے. لیکن ویسے یہ ہم شروع کر دیا تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی برکت آ جائے گی ہمارے ملک میں, کیونکہ آپ کو پتہ یا نہیں پتہ, دعا سب کو کرنا چاہیے. اگلے 3-4 ہفتے میں جو ہماری وہ گیس اور تیل کے لیے جو کشتی کھڑی ہوئی ہے, انشاءاللہ ہو سکتا ہے اللہ کرم کرے گا اس میں. اچھا جی ایک منٹ, ابھی نہیں, میں ذرا پورا کر دوں کیونکہ ابھی میں نے کافی بڑا یہ پروگرام ہے, اور میں ڈاکٹر ثانیہ نشتر کو بہت پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. زبردست آپ نے کام کیا. اچھا جی, پھر PWD پرسنز ود ڈسیبلٹیز, جو اسپیشل لوگ ہیں جن کو اللہ نے کسی وجہ سے بھی, حادثے کی وجہ سے, جن کے پاس جن کو ہماری ذمہ داری ہے. یاد رکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
تب معذوروں کے لیے بھی انہوں نے سٹائپنڈز کیے تھے جب مدینہ کی ریاست تھی. تو انشاءاللہ اور یورپ کے اندر آپ کدھر چلے جائیں ان کے لیے ہر جگہ ان کے لیے فیسلٹیز ہیں. لیکن ہم مجھے بڑی بے حسی ہے اب تک ہمارے ملک میں. تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کے لیے ابھی سے شروع کریں گے, ایکسیس دیں گے ان کے لیے, اسپیشل جو سٹکس ہیں, ویل چیئرز ہیں, کرچز ہیں, جو بھی اکوپمنٹ ہمیں چاہیے ہوگی ہم اپنے معذور لوگوں کے لیے مدد کرنے کے لیے دیں گے. 20 ہم جو ہمارے ڈسٹرکٹس پیچھے رہ گئے ہیں ادھر ہم نے 20 سینٹرز کھولیں گے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے PWDs کے لیے. پھر ہمارے جو ورکرز ہیں, جو مزدور ہیں, محنت کش لوگ ہیں, ان کے لیے میں اب آپ کو بتا دوں کہ ان کے لیے, اور وہ ہمارے محنت کش لوگ جو کہ آج $20 ارب جن کا ریمیٹنسز کا آتا ہے پاکستان, جس کی وجہ سے آج ہم ان کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو جو ہمارے اوورسیز جو محنت کش لوگ کام کرنے باہر جاتے ہیں, یہ پہلی دفعہ ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم ان کے لیے کیا آسانیاں پیدا کریں گے. سب سے پہلے ہم نے ہماری ساری جو ایمبیسیز ہیں ان کے اندر کمیونٹی ویلفیئر اٹیچیز ہوں گے, خاص لوگ ہوں گے جو کہ اوورسیز جدھر ہمارے مزدور کام کر رہے ہیں وہ خاص طور پہ ان کی ضروریات کے لیے کیٹر کریں گے. یہ پہلی دفعہ ہم نے اسپیشل ویلفیئر اٹیچیز لگائے ہیں. دوسری چیز, جو پروٹیکٹر آف امیگریشن آفیسز ہیں, مثلا جو لوگ باہر جا رہے ہیں ان کے ہم زیادہ لوگ رہیں گے تاکہ ان کو جو باہر جانے والے ہمارے مزدور ہیں ان کی مدد کی جائے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کیے جائیں. آفیسز ہوں, ان کو بتایا جائے ان کے حقوق کیا ہیں, باہر جب جائیں گے تو ان کو غلط استعمال نہ کیا جائے. تو پہلے سے ان کے لیے یہ بریفنگ سیشنز ہوں گے. پھر ون ونڈو آپریشن ہوگا کہ اگر ایک مزدور نے باہر جانا ہے تو وہ دھکے نہ کھاتا پھر مختلف ڈپارٹمنٹس میں ایک ون ونڈو آپریشن ان کے لیے ہم لے کے آ رہے ہیں. پھر ہم جو مزدور یہاں سے جائیں گے ان کو ہم 1 سال کے کانٹریکٹ پہ نہیں, ہم پوری گورنمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہوگی کہ 3 سال کا کانٹریکٹ ملے ان کو. کئی دفعہ وہ 1 سال کے لیے کانٹریکٹ پہ جاتے ہیں, وہ پیسہ ہی نہیں بنا سکتے 1 سال کے اندر, تو 3 سال کے کانٹریکٹ کے لیے, اور اس طرح گورنمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہوگی. پھر جو بیچارے محنت کش لوگ ہیں کئی دفعہ وہ واپس نہیں آ سکتے اپنے گھر والوں کو ملنے کے لیے کیونکہ وہ ٹکٹ نہیں افورڈ کر سکتے. ان کے لیے ہم اسپیشل فیئرز ٹکٹس دیں گے ان کے, تاکہ وہ واپس آ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل سکے. ہم نے جو لوگوں کے جن کے سر پہ چھت نہیں ہیں ان کے لیے ہم نے اسپیشل پروگرام کیا. ہم پناہ گاہ جو ہم نے شروع کی ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں, اور شہروں میں بنتی جا رہی ہیں. وہ ہم نے کوشش ہر شہر کے اندر پناہ گاہ بنائیں گے ان کے لیے تاکہ ان کے پاس جگہ ہو. اور جو ہم ایک انٹرسٹ فری لون قرضہ دیں گے لوگوں کو سود کے بغیر, اس کے لیے ہم نے $4.5 ارب ایلوکیٹ کر دیا ہے. اسد عمر نے بڑی فراخ دلی سے 5 ارب روپیہ ہم نے ایلوکیٹ کر دیا ہے. یہ ان کے لیے غریب جو بیچاروں کے پاس پیسہ نہیں ہے گھر بنانے کے لیے, ان کو ہم قرضے دیں گے تاکہ وہ گھر بنا سکیں. کسانوں کے لیے بھی, دیہات کے اندر بھی, اور یہ پھر بڑھتا جائے گا انشاءاللہ. پھر ہم اپنے پینشنرز کے لیے, جو لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں, معاشرہ ان کا دھیان کئی دفعہ نہیں رکھتا, غریب لوگ ہوتے ہیں, غربت ہوتی ہے. ہمیں پھر سے میں آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ پینشنز خلافت راشدہ میں شروع کی گئی تھی. اس سے پہلے کوئی کانسیپٹ نہیں تھا اپنے بزرگوں کا دھیان رکھنے کا. اس لیے ہم نے EOBI ان میں پینشنز میں ہم نے اضافے کا فیصلہ کیا ہے. 5,200 سے 6,500 پہ پینشنز لے کے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ بڑھتی جائیں گی. اور پھر ہم ایک بایو میٹرک سسٹم اب استعمال کر رہے ہیں تاکہ وہ ان کا یہ بہت بڑے, اس میں بھی بڑی کرپشن تھی, تو اب بایو میٹرک سسٹم لے کے آ رہے ہیں تاکہ ان کو پیسہ مل سکے. اور پھر بیت المال 5 احساس گھر بنائے گا بوڑھوں کے لیے, اور انشاءاللہ وہ پھر ہم ایکسٹینڈ کرتے رہیں گے جیسے جیسے پیسہ آتا جائے ہمارے پاس.
جیسے جیسے وہ گیس نکلتی جائے گی نا تو انشاءاللہ یہ آگے کرتے جائیں گے. اچھا اچھا جی, آگے اب ہمارے اسٹوڈنٹس, ہمارے جو پسماندہ علاقوں سے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو غریب گھرانوں سے ہمارے طالب علم ہیں, ان کے لیے بھی ہم نے اب فیصلہ کیا. پہلے تو ان کو ہم جو کانسٹیٹیوشن کا 25A آرٹیکل ہے اس کو بتائیں گے کہ ان کا حق ہے, ان کا رائٹ ہے تعلیم لینا. تو انشاءاللہ پہلے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کو احساس نہیں کریں گے. اور جدھر گورنمنٹ کے سکول نہیں ہوں گے ہم انشاءاللہ ان بچوں کو واؤچرز دیں گے تاکہ وہ پرائیویٹ سکول میں جا کے تعلیم حاصل کر سکیں. اور پھر ایک اور ہم چیز اب پورا زور لگانے لگے ہیں ٹیلی ایجوکیشن پہ, اور جو اب ماڈرن ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں گے, ای لرننگ جسے کہتے ہیں. وہ جدھر دور علاقے ہیں, جدھر ہمارے پاس سکول کہیں بھی نہیں ہیں, تو ان کے لیے, ان بچوں کے لیے انشاءاللہ ہم یہ انٹرنیٹ سروسز جو سارے پاکستان میں پھیلائیں گے تاکہ وہ گھر بیٹھ کے بھی پڑھ سکے. اور انشاءاللہ ان کو جو فون بھی, اچھا ہم نے یہ لوگوں کو فونز بھی پہنچانے ہیں تاکہ یہ ماڈرن ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائے. ہم جو اب انیشل ریسرچ ہے کہ موبائل فون بھی جب لوگوں کے پاس آ جاتا ہے اور وہ اس سے ایکسیس کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اوپر زندگی میں بہتر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. پھر ہم نے 3 ارب روپیہ ہائر ایجوکیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ ان ڈسٹرکٹس میں یہ ہائر ایجوکیشن کے لیے دیں گے جو ڈسٹرکٹس پیچھے رہ گئی ہیں. یہ میں اسی اب تک ہمارا جو NFC ایوارڈ ہے وہ جاتا ہے آبادی کے لحاظ سے. ہم نے اب NFC ایوارڈ میں بھی انشاءاللہ ڈسکشن شروع کریں گے, لیکن جو پروونشل ایوارڈز ہیں, جو پروونشل فائنانس ایوارڈ ہے, اس میں اب پورا کو جب ڈسٹرکٹس کو پیسے دیے جائیں گے ایلوکیشن میں, اس میں جو ڈسٹرکٹس پیچھے رہ گئی ہیں, جو غریب ہیں, جو پاسماندہ ہیں, ان کو ہم زیادہ ایوارڈ دیں گے. ایک جو فائنانس منسٹر ہیں پنجاب کے, انہوں نے کیلکولیشن کی کہ راجن پور ڈسٹرکٹ جو پنجاب میں تقریباً سب سے پیچھے ہے, اس میں پر کیپٹا اوسط خرچہ ایک انسان کے اوپر جو ڈیولپمنٹ فنڈ کا تھا وہ آتا ہے تقریباً 2500 روپیہ, اور لاہور میں ایک فرد کے اوپر اوسط خرچہ 70,000 روپیہ. تو اتنا فرق ہے امیر اور غریب, تو وہ تو پیچھے رہتے جائیں گے, جو غریب ہے وہ تو پیچھے رہ جائے گا. اس لیے ہم جو اب کرنے جا رہے ہیں, ہم انشاءاللہ یہ جو پروونشل فائنانس ایوارڈ ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر پہلے ڈسٹرکٹ پیچھے, اس کو زیادہ پیسہ دینا چاہیے, بجائے اس کو کم پیسہ دینا چاہیے. اب پھر کسانوں کے لیے پھر سے میں بتا دوں کہ اصل غربت دیہات کے اندر ہے, اور اس لیے زیادہ تر وہ شہر میں آتے. تو دیہات میں کسانوں کے لیے ہم نے ایک پورا ایگریکلچر پالیسی بنائی ہے, وہ بڑی زبردست پالیسی ہے, اور انشاءاللہ وہ ابھی پبلک میں آپ کے سامنے آنا شروع ہوگی. اس کے اوپر بھی بڑا کام کیا گیا ہے, اور اس کے اندر ہم نے ساری کوشش یہ ہے کہ جو چھوٹا کسان ہے اس کی مدد کی جائے. ساری ہم کوشش یہ کر رہے ہیں, اب تک جو سبسڈی بھی ملتی ہے وہ بڑا کسان اس کا فائدہ اٹھا لیتا ہے, چھوٹے کسان تک پہنچتی نہیں ہے. چھوٹا کسان جو اپنی پیداوار بیچتا ہے وہ سستی بیچتا ہے, اور جو وہ خریدتا ہے چیزیں وہ مہنگی خریدتا ہے, کیونکہ اس کے پاس, اور پھر بیچنے کے لیے اس کے پاس وہ نہ گودام ہوتا ہے, نہ وہ رکھ سکتا ہے, نہ اس کے پاس قرضے چڑھے ہوتے ہیں. تو ساری کوشش یہ ہے کہ چھوٹے کسان کی مدد کی جائے, اور جو چھوٹی چھوٹی لینڈ ہولڈنگز ہیں اس کے لیے ایک پورا پلان بنا رہے ہیں کوآپریٹیوز کا, کہ گورنمنٹ ان سب کو اکٹھا کریے. چائنا نے کیا تھا, چائنا نے جب لوگوں کو غربت سے اٹھایا تھا تو انہوں نے کوآپریٹیوز بنا دی تھی, پھر ان کی بلک میں ان کو چیزیں بیچتے تھے, ان کا سامان اٹھاتے تھے. تو یہ انشاءاللہ اس کی اب سے پوری ہماری پلاننگ شروع ہو گئی ہے. پھر ہم نے 2 چیزوں کے اوپر خاص طور پر زور دیا ہے. لائف سٹاک وہ میں آپ کو بتا دیا. اس وقت یاد رکھیں پاکستان میں اتنا پوٹینشل ہے لائف سٹاک کے اندر. ہمارے پاس حلال میٹ, اب پاکستان کو لیڈنگ دنیا میں ہونا چاہیے حلال میٹ بیچنے کے لیے, لیکن کیونکہ ہم کسی نے توجہ نہیں دی, ہمارا کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے حلال میٹ بیچنے پہ. حلال میٹ کی جو انٹرنیشنل ہر سال اس کی جو ٹریڈ ہے وہ تقریباً 2000 ارب ڈالر کی ہے, اس پہ پاکستان کا شیئر ہی نہیں ہے. تو اس کے اوپر پوری تیاری کر رہے ہیں ہم
کہ ہم کیسے, اور ابھی انویسٹرز بھی آئے ہیں ابھی ملیشیا سے, انشاءاللہ یہ حلال میٹ کی اب ہم اس سے ایکسپورٹس بھی بڑھیں گے, ہمارے پاس ڈالر بھی آئیں گے. اور دوسری چیز جو ہے فشریز, اس کا بھی بہت بڑا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں. ہمارے پاس پورا کوئی 1000 کلومیٹر کا کوسٹ ہے, اس کے اوپر بھی بڑی کم پاکستان کی کنٹریبیوشن ہے فشنگ کی. اور پھر اندر شہروں کے اندر علاقوں کے اندر ہم بڑی جگہ فشنگ کر سکتے ہیں. کیج فشنگ جو چائنا میں ایکسپرٹ ہے, یہ ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے, تو ان سے ہم پوری مدد مانگ رہے ہیں تاکہ ہم بھی اس ملک میں, اور اس سے بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا لوگوں کا. لیکن جو ایک چیز جو کسی کو, جو ہمارے ان علاقوں میں جدھر سیم ہے, جدھر کچھ نہیں کر سکتے, زمینیں جو ضائع ہوئی ہیں سیم میں, اب پتہ چلا ہے کہ جو شرمپس ہیں یہ بڑی زبردست, ابھی شروع بھی ہو گیا ہے, ایکسپیریمنٹ اس کے اوپر ہو گیا ہے. وہ اس سیم کے پانی میں بڑے زبردست شرمپ ہوتے ہیں, اور وہ اس کی شرمپ فارمنگ ہو سکتی ہے, اور وہ بلکہ پاکستان کے لیے نہیں, وہ ایکسپورٹ کے لیے بھی ہو سکتے ہیں, تو وہ بھی ہم شروع کر رہے ہیں. اچھا جی, مزدوروں کے لیے پہلے تو جو مزدوروں کے سارے سیفٹی نیٹس تھے, جو ان کے لیے قانون مزدوروں کی پروٹیکشن کے لیے بنے ہوئے تھے, ان کو اب ہم نے ٹھیک کرنا ہے. بالکل ان کے اوپر عمل نہیں ہوتا, اس کے اوپر ہم یہی ادھر سے شروع کریں گے لیبر منسٹری کے ساتھ, اور پھر اور لوگوں کو لے کے آئیں گے. یعنی مزدوروں کے حقوق ہیں, لیکن نہ جو دیہات میں کام کرنے والے مزدور ہیں ان کے کوئی حقوق ہیں, نہ وہ بیچارے جو جس طرح بھٹا مزدور جو انفارمل سیکٹر میں کام کرتے ہیں, نہ ان کے کوئی ہیں, نہ گھر میں کام کرنے والے جو نوکر ہیں ان کے کوئی حقوق ہیں, نہ دیہات میں جو خواتین کام کرتی ہیں دیہات میں, نہ ان کے کوئی حقوق ہیں. تو اس لیے اب ہم نے فیصلہ کیا کہ ان سب کے ہم حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے. ان سب کے لیے ہم ان کو فارمل سیکٹر میں لے کے آئیں گے, ان کے رائٹس ہیں, ان کے حقوق ہیں, اور جو کئی دفعہ ایکسپلائٹیشن جو ہے یہ وہ ختم کریں گے. اور یہ ہوگا اس طرح کہ ان سب کا ڈیٹا بیس بنایا جائے گا, اور ان کے لیے پھر پینشن سکیم بھی لے کے آئیں گے. اچھا جی, پھر نئی چیزیں, نئی چیز, میں نے آپ کو کہا نا پیسہ تو ہمارے پاس بہت کم ہے. اسد عمر, جب میں وہ بتاتا ہوں کہ اتنے ارب خرچ ہوں گے, تو اسد عمر کی اور تھوڑے سے بال سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں, مشکل حالات ہیں. اس لیے ہم نے نئی چیزیں سوچنی ہے. تو نئی چیز یہ ہے کہ ہم نے ایک کمپٹیشن کرنی ہے. ہم نے اپنے پڑھے لکھے نوجوانوں کو, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو, ان کو ہم کمپٹیشنز دیں گے کہ مثلا ایک چھابڑی والا ہے, اس کی کیسے آپ سوچیں کہ کیسے چھابڑی بہتر ہو سکتی ہے, اس کی انکم بہتر ہو سکتی ہے. پھر یہ جو آپ کانسٹیٹیوشن ایون ہے, مثلا ہماری جو بلو ایریا ہے, آپ نیو یارک کے اندر جائیں, وہاں ساری جگہ لوگوں نے اپنے وہ ٹھیلے لگائے ہوتے ہیں یا وہ چھابڑی لگائی ہوتی ہے اور چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں. یہاں اجازت نہیں ہم دیتے لوگوں کو, یہاں ایلیٹ کے ایریاز بنے ہوئے ہیں. جب اتنی زیادہ بے روزگاری ہے تو ہم کیوں نہیں ان کے لیے موقع دیں کہ یہ ان کے لیے, بلکہ ہم ان کے لیے بنا کے دیں اچھے سے سوچ سمجھ کے. جس طرح ہمارے رنگ برنگے ٹرک ہیں, ان کی اچھی سی چھابڑیاں ہوں, وہ ہو ان کے وہ ٹھیلے ہوں, اور اس کے اندر وہ بیچارے بیچ سکے چیزیں, روزگار مل سکے. اور میں نے یہ بھی سوچا کہ یہ اس کے اوپر کیوں نہیں کبھی تک اپنے کو. پھر ہم ایک اور سوچ رہے تھے کہ یہ جو اتنی بڑی گندگی, اب ساری جگہ ویسٹ ڈسپوزل کا پاکستان میں کچھ نہیں ہے. کوئی ترکی کو کانٹریکٹ دے دیتا ہے کہ آ کے ہماری گندگی اٹھاؤ, جس طرح ہمارے پاس کوئی پتہ نہیں لوگوں کی کمی ہے. تو ہم اس کے لیے نئی چیزیں سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کہ رکشہ کو ہم استعمال کر سکتے ہیں کس طرح کہ وہ پیسے بھی بنائیں اور گندگی بھی اٹھائیں. تو اس کے لیے نئی چیزیں اب ہم نے اس کے اوپر کام شروع کیا ہوا ہے. مائکرو کریڈٹ ہے ڈیلی ویجرز کے لیے, آن لائن, اب یہ بڑا زبردست پلیٹ فارم ہے آن لائن کہ پہلے سے پتہ چل جائے, مثلا کہ سب کو پتہ ہو, آن لائن آ جائیں کہ اگر کسی کو گھر میں نوکر چاہیے, کوئی ہیلپ چاہیے, تو وہ سارا کچھ انفارمیشن ہم اب خود جمع کر کے
تو لوگوں کو دیں گے تاکہ آسان ہو لوگوں کے لیے نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے. اچھا جی، آخری 3 چیزیں جو ہمارے انیشیٹیوز ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ایک پہلے پروگرام تھا بیسپ، یعنی جو جدھر ہم لوگوں کو سروے کر کے کیش دیتے تھے. ابھی پچھلے کئی سالوں سے، جب سے میرے خیال میں 5-6 سالوں سے سروے کے مطابق جو سب سے غریب گھرانے تھے ان کو کیش پیمنٹس دی جاتی تھیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیش پیمنٹ سے اب ان کو اوپر لایا جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کو ہنر سکھائے جائیں، سکل سکھائے جائیں، ان کو چیزیں دی جائیں جن سے اس کا کیش بنے. تو یہ اس کے اوپر اب پورا کام ہو رہا ہے. اس کے لیے ہم نے ٹریننگ کے لیے، تاکہ ان کو ٹرین کر سکیں اور پھر ایسٹس دے سکیں. جس طرح میں آپ کو کہا کسی کو گائے دے دیں، کسی کو بھینس دے دیں، تاکہ وہ صرف کیش ہی نہ لیں، وہ اپنی روزی بھی کما سکیں، وہ اپنی بزنس. وزیر اعظم عمران خان کا خطاب آپ نے ملاحظہ کیا. ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں کہ پاکستان نے پلوامہ حملے پر بھارتی ڈوزیئر کا جواب دے دیا ہے. پاکستان نے بھارت سے مزید معلومات اور ثبوت مانگ لیے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت نے پلوامہ حملے پر ڈوزیئر پاکستان کو بھیجا تھا. پاکستان نے ابتدائی تحقیق